اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریر بلا تمہید۔ آج 26 ذی الحج ہے اور آج کے دن بہت بڑی عظیم ہستی، بہت بڑی عظیم ہستی کہ اگر ہم اسلام سے ان کا نام منہا کر دیں تو شاید اسلام کی آج یہ صورت جو ہمارے سامنے ہے ایسی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ میں چند افراد ایسے بھی پیدا کیے ہیں جنہوں نے دانشمندی، عقل فہم، جرأت و بہادری اور لازوال قربانیوں سے ایسی تاریخ رقم کی کہ تا قیامت ان کے کارنامے لکھے اور پڑھے جاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افراد امت میں ولولہ، تازہ اور قربانی زندہ رہے۔ آج مغرب کی سرتوڑ کوشش ہے کہ مسلمان ممالک میں مسلمانوں کے لیے ایسے تعلیمی نصاب مرتب کیے جائیں جو ان کے ہیروز اور آئیڈیل افراد کے تذکرے سے خالی ہوں۔ ٹھیک ہے نہیں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو نوجوانان امت پھر سے وہی سبب کرنے لگ جائیں جس پر عمل پیرا ہو کر اسلامی رہنماؤں نے عالم کفر میں ان کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں غیر مسلموں، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کے کارنامے تو بڑے فخر سے پڑھائے جا رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے جہاد کی بات ہو، عشق رسول کی بات ہو، صحابہ کے سپہ سالاری کی بات ہو، جرأت و بہادری کی بات ہو، ان کی بے بہا قربانیوں کی بات ہو اور ان کی بے لوث خدمت کی بات ہو، وہ کہیں پر بھی آپ کو نظر ہے۔ مسٹر چپس نے رگڑ کے رکھ دیا، 20 سال 30 سال ہو گئے، رگڑ کے رکھ دیا۔ سب جتنے بھی غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو، ان کے یاد رکھیے اگر اسی طرح ہمارے نصابوں سے ہمارے اصلی ہیروز کو جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کی تعلیمات کو نکالا جاتا رہا اور اغیار کی کارناموں کو اور ان کی حالات زندگی کو اسی طرح مسلمانوں کے نصاب میں داخل کیا جاتا رہا، پھر یاد رکھیے جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے اور اپنے ان ناقابل فراموش کرداروں کو بھولی بسری یادوں کا حصہ بنا دیتی ہے جنہوں نے اپنے جگر کا خون دے کر ان غنچوں کو پالا ہوتا ہے، وہ جلد ہی زوال اور ذلت کی پستیوں میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ ہے یا نہیں، آج یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ قوم پر فرض ہے کہ وہ قوم کی تاریخ رقم کرنے والے رہنماؤں کو یاد رکھے۔ سامعین ذوی الاحترام، میں جس ہستی کی آج بات کرنے لگا ہوں آپ کا نام نامی، اس میں گرامی
عمر فاروق اعظم ہے. آپ کا نسب مبارک عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاخ بن عدی بن کعب بن لؤی قرشی عدوی، اور کعب بن لؤی پر جا کر 9ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. 9ویں پشت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی سعادت ہے کہ 9ویں پشت میں میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا سلسلہ نسب آپ سے کس طرح ملتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، ان کے والد کا نام قصی، ان کے والد کا نام کلاب، ان کے والد کا نام مرہ، ٹھیک ہے جی، ان کے والد کا نام کعب. اچھا جی، ادھر دیکھتے ہیں. عمر فاروق اعظم کے والد کا نام خطاب، ان کے والد کا نام نفیل، ان کے عبد العزیٰ، ان کے ریاح، ان کے عبداللہ، ان کے قرط، ان کے رزاح، ان کے عدی، اور کعب پہ آ کر 9ویں پشت میں حضور کا بھی اور عمر فاروق اعظم کا بھی سلسلہ نسب آپس میں مل گیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو یار ہیں فاروق اعظم، قبیلہ عدی بن کعب سے تعلق رکھتے ہیں، جو قریش کا عدنانی قبیلہ تھا. اس قبیلے کی شرافت اور بزرگی نے اسے ہاشم، امیہ، تیم، مخزوم جیسے ممتاز قبائل میں شامل کر دیا تھا. بڑی عزت والے سلسلہ نسب میں ان کو یاد رکھا جاتا تھا. اللہ اکبر. میں جس ہستی کا ذکر پاک کر رہا ہوں، اللہ آپ کی خیر کرے، یہ ریاض النظرہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 273 پر یہ بات موجود ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمانوں میں فاروق، انجیل میں کافی، تورات میں منطق الحق اور جنت میں سراج ہے. آج تک آپ نے فاروق اعظم کے یہ نام نہیں سنے، اور انشاءاللہ اس فقیر کے علاوہ سنے گی بھی کہیں سے نہیں، کیونکہ ان کو سنانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے نا جی. ہم مکھی پہ مکھی مارے جا رہے ہیں. فاروق اعظم کا نام کیا ہے؟ آپ اور میں، یا یوں کہیں کہ مسلمانوں میں آپ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم. ٹھیک ہو گیا جی. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ فاروق. یہاں پر عمر، آسمانوں میں فاروق. اور انجیل میں آپ کا نام کافی، اور تورات میں آپ کا نام منطق الحق، اور جنت میں آپ کا نام سراج ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی ہیں. اچھا جی، ایک وہ نام ہے جو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا. یہ تہذیب الاسماء عمر بن خطاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 پر یہ بات موجود ہے. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی ارشاد فرماتی ہیں، سمّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر الفاروق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام فاروق رکھا.
ہم کہتے ہیں نا جی عمر فاروق اعظم، یہ فاروق نام کس نے رکھا؟ تیرے میرے سونے نبی نے۔ اچھا جی، کنیت رکھنا یہ سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو الحفص، اور یہ بھی ابو الحفص بھی میرے سونے نبی نے آپ کو کنیت عطا فرمائی۔ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس مختصر سے وقت میں کہ اے پاک پروردگار عالم، وہ کمالات جو تیرے سونے نبی کے صحابہ کو تو نے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے تھوڑی تھوڑی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، عضو علیہا بالنواجذ، عضو علیہا بالنواجذ۔ تم میری سنت کو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو دانتوں سے زور کے ساتھ پکڑ لو۔ دعا کرو پاک پروردگار عالم ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی حکمت عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم ہمیں عمر فاروق اعظم والی عقل مندی عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم ہمیں عثمان والی حیا عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم ہمیں شیر خدا والا علم عطا فرما دے۔ سونے پیارے حسن کی نرمی عطا فرما دے۔ سونے پیارے حسین کا ثبات ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ کی شجاعت عطا فرما دے۔ مولا ہمیں حضرت معاذ کا ورع اور تقوی عطا فرما۔ ہمیں حضرت عباس کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ابن مسعود کا تقوی، ابو ہریرہ کا توکل، حضرت جعفر کا اخلاص، حضرت ابن عباس کی محبت، حضرت ابن عمر کی عبادت، حضرت انس کی تواضع، حضرت حذیفہ کا صدق، حضرت زید کا صبر، حضرت ابو ذر کا حلم، حضرت ابی کی غیرت، حضرت ابو درداء کا خوف عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلا دے۔ آپ ایمان سے بتاؤ، یہ جو حضور کے صحابہ ہیں، ان کے جتنے بھی اوصاف ہیں، بندہ ایک کو بھی پکڑ لے، ایک کو بھی پکڑ لے، زندگی میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ سامعین ذوی احترام والے احتشام، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیات مبارکہ میں آپ کی بے شمار فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کو عرض کروں گا۔ میں چاہتا ہوں آپ نے جو باتیں آج تک نہیں سنی وہ میں آپ کو سناؤں۔ میرے پاس آنے کا کوئی فائدہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی اقوال ہیں، آپ نے حضرت علی کے اقوال بڑے سنے، آپ نے بزرگوں کے اقوال سنے، عمر فاروق اعظم کے اقوال نہیں سنے۔ ہے تو یہ بھی نبی سے تربیت یافتہ نا، ہے تو یہ بھی نبی کا پڑھا ہوا نا۔ تو آؤ میں آپ کو ان کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں امین کے ضعف اور کبھی کی خیانت کے بارے میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ آدمی کب مار کھاتا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ یہ مثال بھی دی ہے۔ آپ ایک پورا پیپر لیں نا جی، سفید کاغذ لے کے اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا کالا سیاہ دھبا لگا دیں، اور سیاہ دھبا لگانے کے بعد آپ لوگوں سے پوچھیں یہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے جی کالا داغ، کالا نقطہ، ڈاٹ، کچھ بھی کہیں گے۔ یہ جی ایمان سے بتاؤ وہ ڈاٹ اس صفحے کا کتنا حصہ ہوگا؟ 1%، 0.0%، 99.99% جو پورا صفحہ تھا، سفید صفحہ تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ ہاں جی، وہ ایک چھوٹا سا داغ نظر آ گیا۔ بس یہی ہماری خرابی۔
ہم کسی بندے کی اچھائی کو دیکھتے ہی نہیں، اس کے اندر اتنی سی بھی کوتاہی نکل آئے نا جی، ہم کہتے ہیں اللہ اے وے یہ کو بندہ ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، یہ تو یہ بندہ جیسا خود لوگوں کی نظر میں دکھنا چاہے نا، پھر اپنی نگاہ کو بھی ایسا کر لے کہ لوگ اس کو ایسے نظر آئے۔ اگر وہ چاہتا ہے نا کہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے تو وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کا بڑا پیارا قول، آپ فرماتے ہیں بسیار خوری سے بچو، کیونکہ وہ زندگی میں ثقل اور موت میں متعفن ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بسیار خوری کہتے ہیں ہر وقت ٹھوستے رہنا، کھاتے رہنا، کھاتے رہنا، کھاتے رہنا، ہر وقت کھائے رکھنا، کھائے، یہ جانوروں کی نشانی جی۔ بسیار خوری دبا کے کھانا۔ آپ انٹرنیٹ چلاتے ہیں نا جی، تو انٹرنیٹ پہ آج ایک سرچ مارنا، 100 روٹی کھانے والا آدمی، ایک وقت میں 100 روٹی کھانے والا آدمی، پتلو سا ہے، پتلو سا آدمی 100 روٹیاں کھاتا ہے یار ایک وقت میں، اور پورا پتیلا سالن کا کھا جاتا ہے۔ او خدا دی پناہ ہے یار، 100 روٹیاں اور پتیلا سالن کا، اور بالکل کنگڑو سا، یا تو ہو نا کوئی بڑا پلوان قسم کا آدمی ہو، سنگڑو سا، یہ بچہ بھی اس سے جو ہے نا موٹا ہے، یہ بچہ بھی اس سے صحت مند بیٹھا ہے ہمارے، سنگڑو سا 100 روٹی کھا جاتا ہے۔ خدا دی پناہ یار۔ آپ فرماتے جو زیادہ کھائے وہ زندگی میں پھر چل پھر نہیں سکتا، زیادہ کھانے والا آلسی ہو جاتا ہے، الکس کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں پھر موت میں وہ متعفن ہو جاتا ہے، جب وہ مرتا ہے نا اس کی قبر سے پھر بدبو کے حلے اٹھتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا، میں نے کئی مرتبہ یہ زندگی میں نظارہ دیکھا ہے، کئی اللہ کے ولیوں کی قبروں کے پاس سے ہم گزرے نا جی، تو ایسی خوشبوئیں آتی ہیں کہ بندے کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اور کئی قبروں کے قریب سے جب بندہ گزرتا ہے نا جی، خاص کر یہ اب بارشوں کا موسم ہے نا جی، اب صحیح پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر والے کے ساتھ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ اگر تو وہ جنت کی ہواؤں میں ہے، اگر وہ جنت کے نظاروں میں ہے، تو پھر بابا اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ پاس سے ہی گزرے نا جی، تو ایک عجیب سی مہک ہوتی ہے، خوبصورت۔ اور بعض قبروں کے قریب سے بندہ گزرتا ہے تو مردار کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، مردار کی بدبو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عذر بہانے بنانے سے بچو، کیونکہ وہ زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گولیاں کرانا، دھوکہ دینا۔ آپ فرماتے بہانے کیوں بناتے ہو؟ جو بھی بہانہ بنائے گا زیادہ تر جھوٹ ہی بولے گا، حقیقت پر کوئی مبنی نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت ہمارے لیے رہنما قول ہے۔ آپ فرماتے اگر میرے کسی عامل یا گورنر نے کسی شخص پر ظلم کیا اور اس کے ظلم کے متعلق مجھے اطلاع مل گئی اور میں اس کا ازالہ نہ کروں تو پھر میں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے حاکم وقت، یہ ہوتا ہے حاکم وقت۔ آج میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں میرے ساتھ کیا انجام ہوگا، بات میں نے ٹھیک کرنی ہے، بعد میں ویکھی جائے گی، اللہ رسول آپ سنبھال لیں گے۔ آج لوگ دفتر میں آنے کے لیے تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں۔ دفتر میں آنے کے لیے تنخواہ لیں گے اور کام کرنے کے لیے جو جائز کام ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ناجائز کی نہیں، جائز کام کرنے کے لیے۔ آپ ایسا کریں، کسی بھی آدمی کا صرف قانونی طریقے سے بغیر کسی رشوت کے جو اس کے اپنے باپ کی زمین ہے بیٹے کے نام انتقال کر کے دکھاؤ، رشوت نہیں دینی، ادھر رول جاؤ گے
رول جاؤ گے. زمین بھی تمہارے باپ کی ہے, تم وارث بھی اصلی ہو, صرف باپ کے نام سے بیٹوں کے نام پہ منتقل ہونی ہے. وہ جائز طریقے سے کروا کے دکھاؤ بغیر کسی رشوت کے. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں پر چلے جائیں, کسی محکمے میں چلے جائیں, کسی ادارے میں چلے جائیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ باپ نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. ہاں جی, بکتا ہر کوئی ہے, وہ الگ بات ہے, ہر ایک کی قیمت الگ ہے. چھوٹا چپڑا سی, او بابا اب تو رشوت میں مہنگی ہو گئی ہے. پہلے تو 150 دے کے بندہ مان منوا لیتا تھا, اب 150 والی بات ختم ہو گئی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سارے کا سارا وبال کس کے سر جا رہا ہے؟ امیر المومنین کے سر پہ جا رہا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں اگر یہاں پر خرابی ہے, اور یار کیسی بات ہے, اینٹی کرپشن کیا ہے؟ محکمہ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ اینٹی کرپشن کرپٹ ہوا پڑا ہے. اینٹی کرپشن محکمہ جتنا اس دور میں کرپٹ ہوا ہے خدا کی بنایا. اور انشاءاللہ جو بات کروں گا ذمہ دار ہوں, بڑے ثبوت سے اور بڑے وثوق سے بات کروں گا. ثبوت نہ دوں بھائی میں مجرم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پیشہ اور مہارت سیکھو, کیونکہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اس مہارت اور پیشے کا ضرورت مند ہو. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ہمارے اداروں کے اندر پڑھایا تو دبا کے جاتا ہے, ہنر نہیں سکھایا جاتا. ڈاکٹر بن گیا ہے نا جی, ڈاکٹر صاحب سے کہو ایک پیڑھی بنا کے دکھائیں, ہنر ہے نا جی. ڈاکٹر صاحب کو پیڑھی بنانی نہیں آئے گی. بھائی پڑھ لیا تم نے, کوئی ساتھ ہنر بھی سیکھو نا. ہنر سیکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی. آپ فرماتے ہیں 3 لوگ قابل نفرت ہیں. ایسا مستقل پڑوسی کہ اگر وہ کوئی بھلائی دیکھے تو اسے ظاہر نہ کرے, اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے مشہور کر دے. یہ قابل نفرت پڑوسی ہے. یوں کہہ لے کہ اللہ کی طرف سے جس بندے کے اوپر آزمائش آنی ہو نا, اللہ ایسا پڑوسی دے دیتا ہے. اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا کوئی ویلیو ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں, دباؤ چھوڑو جی ایویں. تو اگر اتنی سی بھی برائی ہو گئی, ڈھنڈورا پیٹ دیا, ڈھنڈورا پیٹ دیا, وہ انج ہو گیا, وہ انج ہو گیا. ایک وہ عورت کہ اگر تو اس کے پاس جائے تو وہ تجھ سے چکنی چپڑی باتیں کرے, اور اگر تو موجود نہ ہو تو تجھے اس پر اعتماد نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھی مخلص عطا فرما دے, اللہ ساتھی مخلص عطا فرما دے. خدا کی قسم اس دنیا میں ہی جنت کا نظارہ آ جاتا ہے. وہ ساتھی, وہ بیوی, وہ عورت جو تیرے ساتھ وفادار ہے, تیرے ہوتے ہوئے وہ تیرے لیے اپنے آپ نچھاور کرے اور تیرے بعد اپنی عزت کی حفاظت کرے. وہ عورت خدا کی نعمت اور اس دنیا میں جنت کا نظارہ ہے. وہ جنت کی حور ہے جو زمین پر اتر آئی, اور اللہ معاف کرے, آئے آئے میرے سونا, میرا سجن, آئے تیرے ساتھ ہیں, چکنی چوپڑی باتیں کرے اور بعد میں وہ عزت کی حفاظت نہ کرے. ایسی عورت قابل نفرت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بادشاہ جو تیری تعریف نہ کرے اور اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو وہ تجھے قتل کر دے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. سیر اعلام النبلاء کتاب کا نام ہے, 9ویں جلد ہے, 579 نمبر یہ صفحہ ہے جہاں سے یہ باتیں میں آپ کو سنا رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار سیانے لوگ ہیں,
یہ جانتے ہیں جو بادشاہ تجھ سے کوئی برائی ہو جائے، نقصان ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، وہ کیا کرے؟ تجھے قتل کر دے۔ یہ آپ نے نظارہ نہیں دیکھا؟ بڑے جتنے بھی اب تو یہ یوٹیوب نے، فیس بک نے اپنے قوانین کے تحت انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، ایسی کوئی بھی ظلم و ستم والی، خون خرابے والی ویڈیو نہیں چڑھنے دیتے، ورنہ کتنے وڈیرے، کتنے بڑے لوگ صرف اور صرف اس وجہ سے اپنے مزاروں کو مار دیتے ہیں کہ تو نے ہمارے بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کی جرت کیسے کی، تو نے اس کے فون کو ہاتھ کیسے لگایا، تو نے یہ کام کیسے کیا۔ یہ فاروق اعظم فرماتے ہیں ایسا بندہ قابل نفرت ہے جو کسی کی خطا کو، کسی کی غلطی کو، کسی کی کوتاہی کو معاف کرنے کی بجائے قتل کر دے۔ اور ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں وہ اس وقت MNA ہے بندہ، اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک ایسا بھی یہاں پہ بادشاہ گزرا ہے کہ جنہوں نے اپنی بھٹیوں کے اندر انسانوں کو جلایا ہے، نام نہیں لیتے، ایسا ہوا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک تابناک کہہ لیں کہ تاریخ ہمارا پہلو ہے کہ جو طاقتور ہے وہ چھوٹے کو برداشت نہیں کرتا، طاقتور آدمی چھوٹے کو برداشت نہیں کرتا۔ اپنے ساتھ بیٹھنا، اپنے ساتھ کھانا، ان کی غلطی کو معاف کرنا۔ میں یہ آپ ابھی دیکھیں یہ کیس چل رہا ہے نور مقدم والا، ہاں جی، وہ کیا کہتی تھی، اس نے بینر اٹھایا ہوا تھا نا جی، ڈسٹرائے دیم، ہینگ دیم، ہیوملیٹ دیم، انہوں ٹنگ دیو، انہوں تباہ کر دیو، انہوں مسل کے رکھ دیو۔ اب ایمان سے بتاؤ یار، وہ جو کہتی تھی یہ جو حیا والے لوگ ہیں، یہ جو شرم والے لوگ ہیں، ان کو ہینگ دم، لٹکا دیو، انہوں ڈسٹرائے دم، تباہ کر دیو، انہوں ہیوملیٹ دم، انہوں بس مسل کے رکھ دیو۔ اس کے ساتھ کیا اشر ہوا ہے؟ ہاں، پہلے وہ صاحبزادہ صاحب نے، نواب صاحب نے، جو بڑے آدمی کا صاحبزادہ ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹا۔ جو کہتی تھی مسلمانوں کو فنا کر دو، تباہ کر دو، یہ جو حیا کا سبق ہمیں دے رہے ہیں ان کو مٹا دو، پہلے اس نے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے۔ ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے ساتھ جتنا جبر کر سکتا تھا، سیڑھیوں پہ سر دے کے مار، ادھر مار، ادھر مار، اور وہ جان بچانے کے لیے بھاگتی رہی۔ ان کے گارڈوں کی، ان کے ڈرائیور کی جرت نہیں تھی وہ ان کو بچا جائیں، ہاتھ لگا جائیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ گردن کو تن سے جدا کر کے ادھر پھینک دیے۔ چلو یار ایمان سے بتاؤ، یار ایمان سے بتاؤ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قابل نفرت لوگ ہیں، ان کے ساتھ نفرت کی جائے۔ جو معاشرے کے اندر نواب زدگی کے نام پر، پیسے کے نام پر، دولت کے نام پر، طاقت کے نام پر، نشوں میں جو انسانیت کی اس طرح تذلیل کرتے ہیں۔ کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو پھینٹی لگائے، وہ تو اتنا اٹھا دیا جاتا ہے کہ ساری وہ کیا کہتے ہیں تنظیمیں، انسانی ہمدردی کی تنظیمیں، وہ ساری اٹھ جاتی ہیں۔ ہو ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، فنائی ہو گئی، تباہی ہو گئی، اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ استاد نے اپنے شاگرد کو مار دیا۔ ہم نے مارے کھائی ہیں یار، ہم نے پھینٹیاں کھائی ہیں، ہمارے استاد پھینٹی لگاتے تھے طبیعت کے ساتھ۔ میرے استاد نے مجھے پھینٹی لگائی، یہ میرے پوٹے اڑ گئے، ڈنڈے بینت کی سوٹی ہوتی تھی، اور میں نے جا کے اماں کو شکایت لگائی، اماں جی یہ دیکھو استاد نے کیا کیا۔
بجائے اس کے کہ میری ماں مجھے پیار کرتی ہے، میرا مٹھا میرا سونا، میری ماں نے منہ تے چنڈ دے کے اڑا کے ماریا، بے شرما جا کے استادی شکایت لے کے نا چل دفع ہو جا، خبر رکھ۔ پھر مجھے پکڑ کے لے کے گئی استاد کے پاس، کہنے لگی علامہ صاحب اس بندے کی چمڑی آپ کی ہے، ہڈیاں میری ہیں، چمڑی اتار دو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہڈی نہ ٹوٹے تاکہ چل کے یہاں تک تمہارے پاس آ سکے۔ اور یار یہ کدھر گئی آج انسانی ہمدردی کی تنظیمیں، اور کدھر گئے ساری پارٹیاں والے؟ وہ بیویاں جو تڑپ تڑپ کے اٹھتی تھیں آج وہ کدھر گئیاں؟ میرا جسم میری مرضی۔ آج پھر اس کو قانون نے کیوں شکنجے میں لیا؟ بھئی اس کا جسم تھا، اس کی مرضی تھی، اس نے کٹوا دیا، اس نے سر اتروا دیا، اس کا جسم اس کی مرضی، پھر تکلیف تمہیں کیا ہے؟ آج تنظیموں کو اٹھنا چاہیے تھا کہ انسانیت کی تذلیل اس طرح نہ کی جائے، اس طرح حوا کی بیٹی کو رسوا نہ کیا جائے۔ خدا کی قسم، مجھے منبر رسول کی قسم ہے، عزت، آبرو، تحفظ کل بھی اسلام نے عورت کو دیا تھا، آج بھی اسلام عورت کو دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں باعزت رہیں، وفادار رہیں، مخلص رہیں اور ان کی حفاظت ہوتی رہے، کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، تو اپنی بیٹیوں کو اللہ کا دین پڑھاؤ، نبی کی شریعت پڑھاؤ، اس کے مطابق چلاؤ۔ خدا کی قسم، بیٹی کی عزت، مجھے پڑھے لکھے بیٹھے ہو یہاں پر، چیلنج ہے جو سب کو، اور میری آخری سانس تک چیلنج ہے، جو عزت اسلام نے بیٹی کو دی ہے وہ کوئی کائنات میں مجھے دکھائے نا۔ امریکہ کے اندر آج بھی وہ شخص زندہ بیٹھا ہے جس نے یہ بات مجھے آ کے خود سنائی کہ میں ایک راستے سے جا رہا تھا، کوئی 18-19 سال کی بچی وہ باہر بیٹھ کے رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی آج میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ کہا کیوں بیٹا، آپ کے باپ نے گھر سے کیوں نکال دیا، آپ نے کون سی ایسی غلط بات کر دی ہے؟ تو کہنے لگی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس ہفتے کا میں کرایہ نہیں دے پائی، اس ہفتے کا میں کرایہ نہیں دے پائی، میرے سکے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو وہ بابا کہتا ہے میں تڑپ کے بول اٹھا کاش کہ تم مسلمان کی بچی ہوتی، کہ تم مسلمان کی بیٹی ہوتی۔ خدا کی قسم ہے باپ مر تو جاتا لیکن تجھے گھر سے نہ نکالتا۔ اوے ہم تو ساری زندگی بچیوں کا جہیز اکٹھا کرتے رہ جاتے ہیں، بچی پیدا ہو گئی چلو جی اس کے جہیز کی فکر کرو جی، جہیز بناؤ جی، بچی کو جہیز دینا ہے۔ اب پھر ان سسرال والوں کی ڈیمانڈ الگ ہے، ہمیں موٹر سائیکل چاہیے جی، ہمیں گاڑی چاہیے جی، کاروبار کروا کے دینا ہے جی۔ کئی تو مجاہد ایسے ہیں کہ بھائی ہم تو نکاح کروا کے گھر جوائی بنیں گے، تو وہ بھی برداشت کیا جاتا ہے، جوائی کو کام لگایا جاتا ہے، اس کے بچے پیدا ہو جائیں پھر بھی ان کی او بغت کی جاتی ہے۔ یوں کہیں جب تک باپ زندہ رہتا ہے بیٹی چاہے نانی بن جائے چاہے دادی بن جائے، وہ باپ اس کے اوپر نچھاور ہونے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اسلام نے عزت دی ہے۔ کوئی مجھے کتاب اٹھا کے دکھاؤ جہاں پر لکھا ہو بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ جو فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کوئی دکھاؤ ایسا جنہوں نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ عزتیں دی ہو، یہ اسلام عزتیں دے گا۔ ماں کی عزت، بیٹی کی عزت، بہن کی عزت، بیوی کی عزت، بیوی کے حقوق تمہیں اسلام نے نہیں سکھائے؟ یار کدھر جائیں گے ہم، کہاں پہ جائیں گے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بادشاہ جب بھی کوئی برائی دیکھے گا وہ تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز وقت کے دامن میں وسعت ہوگی ختم، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منائیں گے۔
یکم محرم کو کس کی شہادت؟ آج اتفاقیہ طور پر 26 ذی الحجہ ہے، اور آج کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی حیات مبارکہ پر، آپ کے فضائل پر میں انشاءاللہ تعالی یکم محرم کو 4-5 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے ہی یکم ہوگی، 29 کا چاند ہوا تو پھر منگل کو آ جائے گی، نہیں تو پھر بدھ والے دن انشاءاللہ یکم محرم کو مغرب سے عشاء تک ہم انشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منائیں گے. کربلا سے پہلے کتنی کربلائیں ہوئیں ہمیں نہیں بتایا گیا. ایک کربلا پہلے گزری ہے 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. ایک یکم محرم کو ہے، 10 محرم سب کو یاد ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے 18 ذی الحج بھی یاد کرواؤ، یکم محرم بھی یاد کرو. یار زندہ صحبت باقی مما علینا اللہ.